اللہ نے دین کو سیاست سے جوڑا ہے. اب نہیں نکلے گی سبحان اللہ, اب نہیں نکلے گی. اللہ نے دین کو سیاست سے جوڑا ہے, نبی نے دین کو سیاست سے جوڑا ہے, سبحان اللہ. ابو بکر نے دین کو سیاست سے جوڑا ہے, سبحان اللہ. عمر فاروق نے دین کو سیاست سے جوڑا ہے, سبحان اللہ. عثمان غنی نے دین کو سیاست سے جوڑا ہے, سبحان اللہ. حضرت علی نے دین کو سیاست سے جوڑا ہے, امام حسن نے دین کو سیاست سے جوڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کسی نے دین کو سیاست سے الگ کیا ہے تو وہ یزید ہے. اب یزیدی چپ رہے, حسینی کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے حکم بھی دیا. موسیٰ جب مدین سے چلے نا تو اللہ نے یہ نہیں کہا جا 40واں لگا 40 دن پورے کر, نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے چلا لگوانے سے پہلے, تبلیغ دین سے پہلے دین کا حکم نہیں دیا. حافظ موجود ہیں, ایک نہیں 3 بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. سبحان اللہ. سورہ کون سی ہے؟ سورہ صاحب نے بندازیات کا, وہ بھی چلے میں ادھر بھی آ جاتا ہوں. اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. سبحان اللہ. یہاں پہ اکیلا موسیٰ کو حکم ہے اذهب الى فرعون انه طغى. اے میرے موسیٰ فرعون کے دربار میں چلا جا, جہاں اسے وہ باغی ہو گیا ہے, بغاوت سے روک لے. دین کی بات نہیں کرنا, پہلے سیاست کی بات کرنا. سبحان اللہ. منازعات کی بات ہے. آؤ سورہ طہ میں لے کے جاتا ہوں. اذهبا الى فرعون انه طغى. جب اللہ نے نبوت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی, موسیٰ کہنے لگے میرے مولا میرا بھائی ہارون بھی ہے. فرمایا اذهبا اے موسیٰ تو بھی چلا جا, تیرا بھائی بھی چلا جائے. کہاں چلے جائیں؟ اذهبا الى فرعون انه. سبحان اللہ. دونوں چلے جاؤ. بات اللہ نے بھی پہلے سیاست کی ہے. میرے نبی کے 10 سالہ دور مدینہ کو نکالو, پیچھے بچتا کیا ہے؟ دین ہے تو سیاست ہے, سیاست ہے تو دین ہے. ورنہ مسجد نبوی کے مصلی پہ بیٹھ کے نبی دین کی باتیں کرتے, کیا حد تھی؟ وادی طائف میں جا کے پتھر کھاتے رہے. بدر میں لڑنے کا کیا فائدہ, عہد میں لڑنے کا کیا فائدہ, حنین میں لڑنے کا کیا فائدہ, مکہ کو چھوڑنے کا کیا فائدہ, مکہ کو دوبارہ فتح کرنے کا کیا فائدہ؟ بابا دین ہے تو سیاست ہے, سیاست ہے تو دین ہے. افسوس ہے یزیدیت نے, یزیدی جنغار نے اتنا مضبوط پنجہ ڈالا ہے. آج پڑھا لکھا بھی بیچارہ کہتا ہے ملا کو کیا لگے, ملا کو نکال نہیں سکتے. یہ اللہ نے شاعری ایسی بڑھائی ہے. سبحان اللہ. اس گند کی ابتلا یزید نے ڈالی ہے. ورنہ یزید نے روکا تھا نماز نہ پڑھو, یزید نے روکا تھا روزہ نہ رکھو, یزید نے روکا تھا حج نہ کرو, یزید نے روکا تھا زکات نہ دو, یزید نے مسجدیں گرائی تھی. نہیں بابا, کوئی کام نہیں کیا تھا. اس کا ایک ہی مطالبہ تھا, دین تو رکھ لے, سیاست میں رکھ لیتا ہوں. دین تو رکھ لے, سیاست میں رکھ لیتا ہوں. بات ختم ہو جاتی ہے. اس وقت بیعت کرتے تھے, آج پرچی دیتے ہیں. بات ایک ہی ہے, وقت کا تقاضا ہوتا ہے, حالات ایسے ہوتے ہیں. فرمایا پرچی مجھے دے دے, بیعت مجھے دے دے, دین تو رکھ لے, حدیث بھی پڑھ, قرآن بھی پڑھا, مسجد میں بات بھی کر. امام حسین نے فرمایا میں نہ ابو بکر کی مخالفت کر سکتا ہوں, نہ عمر کی مخالفت کر سکتا ہوں, نہ عثمان کی مخالفت کر سکتا ہوں, نہ علی کی مخالفت کر سکتا ہوں, نہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر سکتا ہوں. یزید سن, تیری مخالفت کروں گا, بلے بلے ہو جائے گی. من کی مخالفت کروں گا, بلے کچھ نہیں بچے گا. سبحان اللہ. یہ احسان کس کا ہے؟ بولو نا, اللہ. احسان تو سارا ہی اللہ ہے. سارا احسان اللہ کا ہے. لیکن میں بھی کچھ ایڈ کرتا چلا جاؤں.
احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، سبحان اللہ، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اللہ کہتے ہیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اے میرا نبی جو کہتا ہے وہ بھول کر کے نہیں کہتا بلکہ میری رضا سے کہتا ہے، میرا حکم جو ہوتا ہے وہی کہتا ہے، میری مرضی جو ہوتی ہے میرا نبی میری مرضی میں بولتا ہے۔ یہ بات میری نہیں، میرے رب کا قرآن ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ، لوگوں میری عطرت کو پکڑ لو گے، میری اولاد کا دامن پکڑ لو گے، کل قیامت بھی میرا رب تمہارا حیا کرے گا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے۔ کیوں نہ مانے؟ اگر حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، خدا کی قسم آج نام کوئی نہ لیتا ان چوروں کا۔ اس وقت یزید تھا، آج اشرافیہ ہے۔ یہ دونوں دو رخے تیر ہیں حرام کے، دونوں قوم کا رگڑا نکالتے ہیں۔ اس وقت حسین تھا، آج اشرافیہ ہے۔ ہم پارٹی کی بات آئی تو سبحان اللہ بھی کہنے پہ میں آگے چل کے بات کرنے لگا۔ یہ امام حسین کا کمال ہے، آج ہم بھی بولتے ہیں اسی کمال کے ساتھ، بولنے والے کا کمال نہیں، یہ کمال حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانہ احسان مند ہے حسین امام حسین کا، جس نے ہاتھ نہیں دیا ہاتھ بچا کے رکھا ہے، اس لیے پرچیاں ڈوبی تک کے ٹھوکا کر اندھوں کی طرح نہ دیا کر، یہ امانت ہے، ظالموں کو دے گا 5 سال جو ظلم ہوگا قوم کے اوپر برابر تو بھی شریک ہوگا۔ وہ پرچی نہ دیتا، اس لیے نہ دیتا، کیوں؟ جس کے قصیدے آیتیں تطہیر میں پڑے ہیں، جس کے قصیدے آیتیں تطہیر میں پڑے ہیں، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ سبحان اللہ، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ حسین بیٹھو تو پوچھ پہ جائے، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تب بھی زندہ تھے، سبحان اللہ، وہ آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بھٹو ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو کافر قرار دے دے اپنی حکومت میں، آج اپنے پرائے کہتے ہیں، بھٹو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ یہ کوئی اس کا کمال نہیں، نہ زرداری کا کمال ہے، نہ بے نظیر کا کمال ہے۔ یہ کمال اس وجہ سے ہے وہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے سامنے سینہ سفر ہوا، میرے رب نے زبانوں سے کہلوا دیا۔ سبحان اللہ، کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ جو حق میں بیٹھ گئے وہ کل بھی خراب تھے، خوار تھے، وہ آج بھی خوار ہیں۔ حسین کے بارے میں تو میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے۔ جب نبی نے مہر لگا دی سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پتہ چلا جنت حسین کی پکی ہو گئی۔ کوئی ایک نہیں کہتا، خدا بھی کہتا ہے، مصطفیٰ بھی کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
اللہ کہتا ہے جو رب کے راستے میں جان دے دے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ رب نے بھی کہہ دیا حسین زندہ ہے، نبی نے بھی کہہ دیا حسین زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، بارک اللہ۔